فیض عالم مظہر نور خدا پیر کامل کاملا رہنما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث الأممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابرکت درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میرا مالک اج دے جمعۃ المبارک دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے عزیزو
دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بابرکت گھڑیاں اور لمحات جمعۃ المبارک دے ہندن اپنے اپنے نصیب اور قسمت دی بات ہوندی کہ کئیاں بندیاں نو جمعہ دی سعادت نصیب نہیں ہوندی، اور کئی ایک سا بھی یار دی یاد تو بغیر نہیں گزار دے۔ دنیا مختلف رنگاں دے اندر بٹی ہوئی ہے، تقسیم ہے۔ آپ نو اس دنیا دے اندر ہر کیٹاگری دا بندہ ملے گا۔ کچھ ایسے نے جنہ دے رب دی یاد دے اندر اتھرو نہیں سکدے، کچھ ایسے نے جنہاں نو ہدایت اور توفیق ہی نصیب نہیں ہوندی کہ وہ اللہ دے گھر مسجد جا کے اپنے رب نو راضی کر سکے۔ 5 وقت دی نماز اللہ نے بندے تے فرض کی تھی، لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ کتنے کو لوگ نے جڑے نماز نو پابندی دے نال پڑھ دے نے یہ سمجھ کے بھی رب دی طرف ہوئے فرض ہے، میں ہر حال وچ ادا کرنا، اور کئی ایسیاں ہستیاں نے جنہاں نو پیر مہر علی شاہ آکھیا جاندا ہے، بھئی صرف اثر دیاں سنتاں رہ جانتے تاں بھی سونا خواب چاہ کے فرماندہ مہر علی آج اثر دیاں سنتاں کیوں چھڑیاں؟ اپنی اپنی دل لگی ہے مدینے والے نا، جیڑا انہاں نو جنہ پیارا ہوئے گا وہ انہیں نیڑے ہوئے گا۔ کتنے اللہ دے ولی، اللہ دے فقیر ایسے گزرے نے جڑے ہر وقت حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوندے سن روحانی طور تے، لیکن ساڈے لوگاں نو یہ توفیق نہیں مل رہی کہ اسی اپنے رب نو یاد کریے، اپنے رب نو بھلائی بیٹھے ہیں۔ کیا وجہ ہے کیوں بھلائی بیٹھے ہیں؟ کدی سوچن تے مجبور کیتا انہاں دے عقل نے، انہاں دے ذہن نے؟ میرے کریم نبی فرماندے نے جس بندے دی آنکھ اللہ دی یاد اتھرو نکل آوے، اللہ اس بندے تے دوزخ دی اگ نو حرام فرما چھڑ دے۔ فرمایا کہ اگر وہ دی آنکھ چوں صرف اتنی مقدار جتنا مچھر دا پر ہوندا ہے نا، مچھر دے پر دی مقدار بھی اگر اتھرو نکل آیا تے اللہ دوزخ تو انج نو دور کر دے گا جویں مجھ یا گائے اس دے تھانی چوں نکلیا ہویا دودھ واپس نہیں جا سکدا، ایویں اللہ دی یاد وچ نکلے ہوئے اتھروں والا بندہ دوزخ وچ نہیں جائے گا۔ اللہ انج آزادی دا پروانہ دے دے گا، لیکن کوئی رب نو یاد کرے تھے سے خدا بھول گیا۔ بندے جے روندے نے جی ساڈے لگدیاں ساڈے نال وفا نہیں کیتی، بیلی آدھے نے جی ساڈیاں بیلیاں ساڈے نال وفا نہیں کیتی، چنگا نہیں نے کیتا۔ میں کہ جس رب نے پیدا کیتا ہے تے اتنیاں نعمتاں دتیاں نے، بندہ تے وفادار اس رب دا نہ ہو سکیا، تو کنی کو وفا کر سکنا، کی دے سکنا؟
جس کھان واسطے رزق دیتا حضرت جی ویکھن واسطے اکھاں دتیاں سنن واسطے کن چلن واسطے پاؤں پکڑن واسطے ہاتھ انسان دے جسم دی ایک ایک شے رب دی ایسی نعمت ہے جدا بدل کائنات وچ کوئی نہیں بندہ تے رب دا بے وفا ہویا بیٹھا ہے تواڈے نالوں کی وفا کر سکدا ہے تسی تقاضا رکھ سکدے ہو کہ تواڈے نال وفا کرے جس محبوب نے رو رو کے امت واسطے دعاواں کیتیاں ہر ویلے امت نو یاد رکھیا لوگاں نے انہاں نو کی دتا کیڑی وفا کیتی بندیاں نے حضور نال حضرت جی دنیا ہے ہی بے وفا جس باپ نے محنت مشقت دے نال نکھا جہا تے پالنا شروع کیتا تے اپنے منہ دا لقمہ بھی او دے منہ وچ پایا جوان ہو کے اس اپنے ابے نو کی او دا صلہ دتا اس کی صلہ دتا اپنے باپ نے جس ماں نے انہوں پیدا کیتا اور او دے پیدا کرن تے بچے دے پیدا ہون تے ماں نے جڑیاں تکلیفاں محسوس کیتیاں نے اس درد دا بھی ساری زندگی وہ حق ادا نہیں کر سکدا جس ماں دے قدمہ تھلے رب نے جنت رکھی ہے اس ماں جیسا نعم البدل کوئی نہیں بندے وہ دنال وفا نہیں کیتی جدہ نال ہوندا کوئی رشتہ خونی ہے ہی نہیں کوئی روحانی رشتہ ہے ہی نہیں صرف راہ لگ دی یاری تو میرے دوست آج بھی وقت ہے اپنے آپ نو پہچانیے میں نہیں کہندا بیلی نہ بناؤ دوست نہ بناؤ ضرور اچھا دوست خدا دی طرف ایک نعمت ہے لیکن اچھا ملے گا کہ جو خود اچھا ہوئے گا بھائی جیویں دا بندہ ہوئے گا انہیں بیلی بھی تو انجلی لمڑا نہیں اگر کوئی چور ہے تو مجھے دے بیلی تلاش کرنا ہے جڑا ہوندا چوری چ مدد کرے اس نیک نو نال رکھ کے کی کرنا تے جڑا نیک ہوئے گا وہ پھر کوئی نیک ہی تلاش کرے گا جڑا حاجی نمازی نمازاں پڑھدا ہوئے گا اللہ تو ڈردا ہوئے گا رب والا ہوئے گا وہ پھر روز دی بیلی تلاش کرے گا اس واسطے کہندے کہ دل دے زنگ نو دور کرن واسطے اللہ دے فقیراں کول بیٹھنا چاہیے اللہ دے ولیاں کول بیٹھنا چاہیے انہاں چ طاقت اور تاثیر ہوندی ہے کہ اللہ پاک اس ولی دے صدقے اگلے دے دل دی دنیا بدلیا سو اس واسطے کوشش کرو کہ اسی اللہ والیاں کول بیٹھیں اللہ دے ایک فقیر سن انہاں دا ایک مرید آتے ہیں اس مرید دا کوئی بیلی انہوں ملن واسطے گیا تو عشاء دی نماز تو بعد وہ ڈیلی روٹین دے مطابق اپنے مرشد دی بارگاہ جاتا سی اس اپنے بیلی نال لیا اسا کہ یار آ چلیے رال کے وہ انہوں لے گیا بیلی اپنے لئے تھوڑی دیر ہو بیٹھا چوٹ کے آگیا
وہ خیر جدوں انہاں دی محفل اختتام پذیر ہوئی پھر وہ واپس گیا اس اپنے بیلی نے پوچھا بھی یار تو اٹھ کیوں آیا اوندا بیلی اگو آکھدا بھئی تو آنا ہے بڑی روحانی شخصیت ہے تے من تے کرسی تے بیٹھا سور نظر آیا اسا کیا تینوں غلط فہمی ہوئی ہونی ان دی گل نہیں میرا پیر تے بڑا کرمال ہے چلو آج رات پھر چلیں گے با مشکل منا کے اس نو لے گیا تھوڑی دیر رکیا پھر اٹھ کے آ گیا انہوں نے پوچھا آج کی ہوئی اس دے کل سور بیٹھا نظر آیا تھے آج میں نو کرسی تے کتا بیٹھا نظر آیا خیر انہوں نے پھر گل بات ادھر کی تھی اور انہوں نے کہ غلط فہمی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نو لے کے تیسرے دن جدو پھیر گیا نا تو حضرت جی وہ اگلا مرید اٹھ دائے پر جڑا بعد اس گیا ہے نا جڑا روز ایک دیڑے سور بیک آئے ایک دیڑے کتا بیک آئے انہوں اٹھ دا نہیں وہ سا کیا چل چلیے واقعہ نہیں تھوڑی دیر اور بے لین دے زیارت کر لین وہ بڑا حیران ہویا اس پیر صاحب نال گل کیتی اس کہا جی یہ پرسوں آ پیاندا کل آ پیاندا تے اج اٹھ گئی نہیں تے انہاں فرمایا بھائی مومن دا آئینہ ہوندا ہے یعنی انہوں اگلے چوہ ہی دسدا ہے جویں دا وہ آپ ہوئے تو حضرت جی اگر کسے دی نگاہ اگلے دے وچ چنگیائی ویکھ دیے تے سمجھ لو میں اندر دا چنگا اگر کسے دی نگاہ اگلے نو نیک شمار کر دیے تو سمجھ لو کہ میں اندر دا چنگا اور اگر تہاڈی نگاہ اگلے چو عیب تلاش کر دیے انہاں چو خامیاں تلاش کر دیے تو پھر سمجھ جانا کمی ساڈے وچ ہو سکتا ہے اگلے چ نہ ہو انہوں فرمایا کہ پہلے دن جدوں اے آیا ہے تو انہوں اپنا آپ میرے وچوں دسیا کہ اس قدر دنیا دار اور رب تو دور ہو چکیا کہ اے دل دی دنیا سور ورگی ہو گئی لیکن ساڈی صحبت تھوڑی دیر بیٹھن دی وجہ تو ایندا کچھ زنگ لتھا ہے تو جدو دوجے دیں آیا نا ہونو سور نہ ہی رہی دل دی دنیا ہونو دل دی دنیا ایک کتے وانگو ہو گئی آئی تو جدو پھر دوسرے دن آیا تو تھوڑی دیر بیٹھا ہے اللہ نے میرے کول بیٹھن دی وجہ تو اے دل دی دنیا نو بدل دیتا ہے اور اے دل نو صاف کر دیتا ہے دل نو منور کر دیتا ہے آج انہوں میرے چو اپنا آپ نظر آمدہ پہ تو اے اللہ دے ولیاں دی تشریف میں آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ تلاوت کی تھی پہلا سپارہ سورہ فاتحہ اگر سورہ فاتحہ نو بغور پڑھیا جائے مطالعہ کیتا جائے تو اس دیچ بہت کچھ کیونکہ پوری کائنات دا علم اللہ نے قرآن اس رکھے اور پورے قرآن دا علم اللہ نے سورہ فاتحہ دے اور پوری سورہ فاتحہ دا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھے ہے اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم اللہ نے بعد دے اندر رکھے ہے بعد سارا علم بعد دے تھلے نکتے تھے علی پاک فرمان دے نے وہ نکتہ میں علی ہیں ہمیں اپنی بصیرت دی گل کیسے کنہ کو سمجھ سکنے ہیں آئیے جو اسی سمجھ سکنے ہیں اس نو سنیے اور سمجھیے رب فرماندہ الحمدللہ تمام تعریفہ اللہ واسطے تمام تعریفہ کدے واسطے اللہ واسطے اللہ ہی او واحد ذات ہے کہ ہر تعریف ان پھبدی ہر تعریف ان پھبدی سب تو پہلے ثنا اور حمد اور تعریف کی دی ہے رب دی ذات جتنے بھی اولیاء کرام ہیں
جتنے بھی اللہ دے فقیر اللہ دے ولی جدوں بھی کسے کلام دی ابتدا کم کسے دی ابتدا کر دے سن تو اللہ دی حمد اور تعریف بیان کر دے سن اور کوئی شاعر دینی شاعر ہے اور اس نے اپنی شاعری دا آغاز اللہ دی حمد تو کی حضور میاں محمد بخش علیہ الرحمن جدوں سیف الملوک لکھی آپ نے خود ابتدا اللہ دی تعریف تو کی عزیزان من آپ اللہ دی تعریف اس انداز بیان کر دینے تے لکھ دینے اول حمد ثنا جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کس میدان نہر اللہ دے فقیر نے بھی گل سمجھائی جدوں بھی کسے کم دی ابتدا کرنی ہوئے اللہ دے نام تو ابتدا کرنا اللہ تیرے کم دے اندر برکت دے گا اللہ تیرے کم دے اندر اپنی رحمتہ دا نزول فرمائے گا عزیزان من اگلے بندے چنگے آئے کم بھی چنگے کر دے آئے اللہ دے نام تو اپنے کم دی ابتدا کر دے آئے جدوں بھی بندے اٹھ دے آئے صبح دی نماز فجر دی نماز ادا کر دے آئے اپنے رب نو یاد کر کے اپنے کم کاج کر لے اپنی وائیاں کھیتیاں باڑیاں کر لیاں وقت دے نال حالات بدلے لوگاں دے اندر چینجنگز آئیاں عزیزان من سائنس نے ترقی کی تھی کفر نے ترقی کی تھی مسلمان نام دا مسلمان رہ گیا عمل مسلمان والے کوئی نہ رہ گئے عزیزاں کتنے چنگے لوگ سن جڑے اپنے آپ نو اپنے رب دی ذات دے حوالے کر دے آئے اپنے بچیاں نو دیندار بنا دے آئے اپنے بچیاں نو دین سکھا دے آئے ہن تے زمانہ بدل گیا عزیزاں کوئی کھیتی باڑی کر دے تھے وہ دے بھی حالات بدل چکے نہیں اپنے ٹریکٹر تے اپنے گھراں دے اندر وی سی آر ٹی وی گانے سونگ وغیرہ چل دے نے برکتاں کتوں آون ہن اللہ دے نام تو ابتدا کوئی نہیں ہن تے شیطان دے نام تو ابتدا کیتی جاندی پھر کہندے نے برکت نہیں ہوندی پتہ نہیں کی ہو گیا میں کہ عزیزا جے اپنے آپ دے حالات درست کرنا چاہنا ہے اپنے کاروبار دے اندر برکت چاہنا ہے انہوں اللہ دے نام تو شروع کر لے اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق کام کرنے شروع کر دے اللہ برکت دے دے گا اللہ اکبر کبیرہ کنے سونے اللہ نے فرمایا اول حمد ثنا جو مالک ہر دا جے ایک قطرہ فرمایا اول حمد ثنا چتارن والا تے کسے میدان
وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میلو تے کم بڑھ جانا میرا جے قطرہ بخشے میں دو مالکہ تیرا کی جاندہ ہے میرے کریم آقا دی حدیث مبارک ہے اب فرماندہ محبوب سونا ساری کائنات اکٹھی ہو جائے جڑے گزر گئے نے وہ بھی آ جان جڑے جے پیدا ہونے نے وہ بھی آ جان حضرت آدم تو لے کے قیامت تک آخری بندے تائیں سارے بندے آ جان اور میری بارگاہ چوں اپنی اپنی خواہش دے مطابق منگن تے میں ہر ایک نو او دی خواہش دے مطابق دے دیواں میرے خزانے چ اتنی کمی بھی نہیں پوندی جے میں سمندر دے اندر سوئی ڈبوئی جائے اور پھر کڈی جائے تے سمندر دا کچھ نہیں جاندا ایویں میرے خزانے چ اتنی کمی بھی نہیں ہوندی اللہ اکبر کبیرہ اس رب دے خزانے چ مڑ دسو ہاں کوئی کمی ہے کوئی کمی نہیں ہے حضرت جی اس رب نے بن جائیے اللہ پاک انہوں ہر چیز عطا کرے کوئی کمی نہیں قرآن پڑھن والے نو سبق کی سکھایا الحمدللہ تمام تعریفاں کدے واسطے نے اللہ واسطے اللہ کون ہے اپنی تعریف آپ نے بیان فرمایا رب العالمین میں سارے جہاناں دا رب میں سارے جہاناں دا کیا رب یعنی سارے جہاناں نو پالن والی ہکو ذات ہے جدا نام اللہ ہے پھر اگے اللہ اپنی تعریف آپ نے بیان فرمایا الرحمن الرحیم میں رحمان بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں کیا رحمان بھی ہاں اور رحیم بھی ہاں یعنی میں بخشدہ بھی ہاں رحم بھی کرنا یہ میری صفت ہے جے کوئی میرا بندہ میرے اللہ آ جاوے نا تو میں لوگاں وانگوں انہوں پچھلے عمل پچھلے گناہ یاد نہیں کراندہ یہ کوئی ایک باری یہ آگ چھٹے نا ربا میں تیرا تے تیری بارگاہ توبہ کرنا تے فرمایا میں تیو دے گناہ انج دھو کے رکھ چھڑنا جی میں ماں دے پیٹ چھوڑ پیدا ہوئے وہ بن جاوے صحیح پہ رحمان اور رحیم بھی اگے اللہ فرماتا مالک یوم الدین تے قیامت والے دیہڑے دا مالک بھی میں ہاں قیامت والے دیہڑے دا مالک بھی میں ہاں ہن قیامت والا دیہڑا ہوے حضرت اے دو فرشتے کرامن کاتبین ایک پاسے بیٹھا ہے نیکیاں لکھن والا ایک پاسے بیٹھا ہے بدیاں لکھن والا ان جدوں ساڈے رجسٹر پیش کرنے نے رب فرمانا اعلاناً سنایا جائے اور اعلان ہوئے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ او مجرموں اکٹھے ہو جاؤ حساب دا دیہڑا ہے تے جے اوتھے وہ پکڑ ہی لوے حساب کتاب شروع کاری دیوے اور جدو عمل سامنے آؤں گے ساری مخلوق سن دی پئی ہوئے گی حضرت کوئی پلے رہ جائے گا میاں محمد بخشی تھے بھی بولے فرمایا عرض کیتی عدل کریں تے تھر تھر کمبن مولا اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے مالکہ جے تو عدل کریں تے آویں تو مڑتے وڈیرے وڈیرے تو پھاڑ لینا تو جے تیرا فضل ہو جائے تیری طرف تیرا فضل ہو جائے تو مڑ ساڑھے جائے بھی گندیاں مدیاں آگا لنگ جانا کیونکہ تو رحمان رحیم جو ہیں تے جے تو پکڑ بھی کر لویں تے ساڑھا زور کیڑا ہے تیرے کی کر سکنے آس ساڑھی مجال کی ہمت کی
اللہ اکبر کبیرہ. لیکن وہ مالک کرم فرمائے گا نا صدقہ یار دا جدوں ایک پاسے ساڈے عمل ہون گے تے ایک پاسے آمینہ دے لال دے اٹھے ہوئے ہاتھ ہون گے. ربی حب لی امتی دیاں صداواں جاری ہون گیاں. اے اللہ مڑا ملال صرف نظر کرے گا نا تے فرمائے گا محبوبہ تیرے غلام جڑے پھسے ہوئے نے سارے لے جا. کرم ہو ہی جائے گا. وہ دے کرم دی امید ضرور رکھنی چاہیے لیکن تے دلیر نہیں ہونا چاہیے. اللہ راضی کرو. اب تواڈے تے راضی ہو جائے زبان تواڈی ہوے زبان وچ جملے نکلن اللہ فوری تواڈے پورے فرما دے. کم از کم اتنا بندن ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا مالک یوم الدین میں بدلے دے دیہاڑے دا مالک میں قیامت والے دیہاڑے دا مالک. وہ تو پھر سارے اکٹھے ہوں گے. جے تے عمل بیڑے ہوئے نا رب کرم کرے دا. عقیدہ بیڑا ہویا تے کرم کو نہیں ہونا. کیوں کائنات بنائی اللہ نے اپنے محبوب واسطے تے جس اس محبوب عیب کٹے ہوئے نا دنیا تے رہ کے تے گلاں کیتیاں ہویاں اس محبوب دے بارے تے رب انہاں تے کرم کوئی نہیں کرنا. اللہ نے انہاں نوں جہنم دے تھلے گڑے سٹ کے آکھنا ہے محبوب دے دشمناں واسطے جنت نہیں بنائی اے تے محبوب دے منن والیاں واسطے جنت بنائی. اللہ حضرت فرماتا ہے تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب. چل ہٹ او منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. رسول اللہ جنہ منیا ہویا جنت انہاں لبنی ہے. جنہ عیب تے نقص کڈے ہوئے محبوب وچوں جنت انہاں کتھوں لبنی. جنت بنائی اللہ نے یار دے غلاماں واسطے. تو غلام دی پہچان اوکھی کوئی نہیں جڑا محبوب دے وچ نکتہ چینی نہ کٹے. وہ سمجھ لویں عاشق تے جڑا قرآن کھول کے حدیثاں کھول کے تین بکھاوے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. کوئی نبی زندہ نہیں ہے مر کے مٹی ہو گیا نعوذ باللہ. اے جی نبی نور نہیں اے جی نبی نو علم غیب نہیں. نبی تے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں رکھدا. وہ تو ہم جیسے ہیں سمجھ لینا پھر عاشق نہیں. یہی وہ گستاخ نے جن آواز سے رب جہنم تیار کر کے جنتوں نہ لبنی ہے. جنہ کیا سوڑیا تینوں اللہ نے ہر صفت دا مالک بنایا. سنیا نہیں پڑھیا نہیں ساڑھے بابے فرماندے نے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ. ان گل ثنا دی کیتی تعریف دی کیتی عیب نہیں کڈے نقص نہیں کڈے. اکھے لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آمینہ دلال سونا تیری ثنا بیان کرن دا سی حق ادا نہیں کر سکدے لیکن انی گل ضرور آکھاں گے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ایک رب نہیں تینوں منیا. رب تو علاوہ ہر ذات تے ہر شان دا مالک ہے. ایسے بزرگ سن جنہاں سانو دین سکھایا دین پڑھایا اور لوگاں نوں دسیا حضور نال رسول اللہ نال محبت کرنی کیویں. فرمایا مالک یوم الدین میں بدلے دے دیہاڑے دا مالک. اگے اللہ کی فرماندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر انج کرے میری عبادت بھی کرے. کی کرے جی میری عبادت کرے
تے پھر اس تو بعد تسی میرے کو جو بھی منگو گے نا میں رب تو انو عطا فرما دیں. لیکن پہلے کی رب شرط رکھ رہے ہیں بندے نال ڈیمانڈ کی کر رہے ہیں مَائِيَّا کا نعبد میری عبادت کری. غور کیجئے اسی کنی کو عبادت کرنے رب نو کنہ کو یاد کرنے 5 وقت دی نماز بندے تے فرض ہے. بندے سمجھا وے رب تے بڑا کو دین ہے وہ نماز پڑھ لگی ہے. جے نماز تے تو نہیں پڑھی جا رہی تو پھر سمجھ لے کہ رب میں ناراض ڈیر سارا ہو گیا. کیونکہ جڑے گھر والے ناراض ہون وہ اپنے گھر وچ بڑھن نہیں دیندے دشمناں نوں. تے جس گھر بندہ بلا جھجک تے ہر ویلے ٹریا رہے سمجھ لوے اگلے بھی محبت کردے نے تے اینوں بھی اس گھر والے نال محبت ہو گئی. ہن تو اپنے آپ ال ویکھنا کہ مینوں رب نال محبت ہے کہ نہیں تے رب نو میرے نال ہے کہ نہیں. رب تے موڑ بھی کردا ہے کہ جے تینوں نماز دی توفیق نصیب نہیں ہو رہی پھر سمجھ جانا میں دین نال پیار مطلب بس دین دا نام استعمال کرنا کلمہ پڑھنے نا دا مسلمان. وال فرماتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجد بنا چھٹی پر نماز پڑھن واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں ہے وقت ہی نہیں ہے ساڈے کول بڑے مصروف ہیں سی. تو کدی قرآن کھول کے بھی پڑھے رب کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا ہے میں انسان تے جن فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ دے مرید سن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ. خواجہ معین الدین نے 20 سال اپنے مرشد دی بارگاہ وچ گزارے. کنے جی ہن اسی تے جاننے بیعت ہو کے تے اوویں آ جاندے اگلے بندے بیعت بھی ہوندے ہیں تے مرشد کول رہ کے مرشد دا فیض بھی حاصل کردے وقت گزاردے اپنے مرشد نال. 20 سال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے مرشد دی بارگاہ 20 سالاں دے وچ جڑیاں گلاں مرشد دسیاں آپ نے لکھ لے. کی کیتا تحریراً لکھ لیاں تاکہ گل کوئی بھولے نہ جو بولے بھی جاوے تو مڑ لکھی یا پڑھتے لیں. ہن او جڑیاں چند گلاں آپ دے گوش گزار کرنا انہاں چوں کیویں حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے نے پتر معین الدین جیڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھدا اسلام دے اندر اوندا کوئی حصہ نہیں رہ جاندا. جیڑا بندہ نماز نہ پڑھے اسلام وچ اوندا کوئی حصہ نہیں رہ جاندا. ہن حساب لاؤ گھر وچ تہاڈا حصہ کڈ دتا جاوے اے دا مطلب کی ہے نکل جا ایندا وچ تیرا کوئی حصہ نہیں کوئی حق نہیں تیرا. تے جے اسلام وچ تیرا حصہ کوئی نہ رہ گیا تو کس گل دا مومن تے کیڑا اسلام تیرا. کیڑا حصہ تینوں ملے گا او دے حضرت جی آج اساں اپنے آپ دا حساب لینا ہے کیڑے راہ تے جا رہے ہیں. رسول اللہ اور انہاں دے علماء دا رستہ اختیار کیتا یا یورپ دی مغربی تہذیب دے مطابق اسی اپنی زندگی گزارتے معاف کرنا لیکن بات بتے دی ہمیشہ زمانے نو قصوروار ٹھہرایا اساں. ایک بات حقیقت ہے معاشرے دا اثر ہوندا لیکن کدی کوشش کی کہ اسی اس زمانے تو اپنے آپ نو بچایا جائے. مغرب دی تہذیب تو اپنے آپ نو پیچھے کیتا جائے. اگر مغرب نے یہ تہذیب سانو پیش کر دیتی ہے دے دیتی ہے تو بچ بھی تو سکنے ہیں صرف کدی دھیان دیتے ہیں.
اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جڑا بندہ نماز نہ پڑھے اسلام میں چندہ حصہ ہی کوئی نہیں. پھر آپ حساب لا لینا کہ اسلام دے اندر ساڈا حصہ کتنا کوئی ہے. اللہ بھی قرآن میں چاہیے نہیں فرماتا بھائی آقا نعبد و ایاک نستعین پڑھ میری عبادت کر پھر میرے کو اہدنا الصراط المستقیم تے مینوں اللہ سونے سیدھا راہ دکھا ہدایت والا رستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم راہ ان لوگاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہویا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگاں دا راہ نہ دکھائیں جنہاں تے تیرا غضب ہویا. اللہ والے اور انہاں کو بیٹھئے اور انہاں کو رب بڑا سیدھا راہ ہوئے تے بانا تیرا کام میں اللہ کرم کدی تے فرمائی چھڑے اللہ کدی تے مہربانی فرمائی دے ہر قسم دی راہنمائی اور ہدایت فرمان دے اللہ. خواجہ عثمان رونی فرماندے نے عورت دے بارے اب فرماندے نے اگر عورت اپنے شوہر دی فرما برداری کرے تو دیہاڑے قیامت دے سیدہ زہرا دے نال جنت جائے گی. اگر اپنے شوہر دی فرما برداری کرے اور جس عورت نو شوہر بلاوے اور وہ بی بی نہ جائے. خواجہ عثمان رونی فرماندے نے کہ جس عورت نو او دا مرد بلاوے اور وہ نہ جائے اللہ او دیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دیں. آج عورتہ کہنے جی ساڑھا حق نہیں سان ملتا لیکن انہوں نے کدی نہیں ویکھیا کہ کیا شوہر دے کے زبان درازی کرن دی اسلام اجازت دیندہ. اسلام اجازت نہیں دیندہ بلکہ اللہ نیکیاں ضائع کر دیندہ. پھر فرمایا صدقہ دیتا کرو. صدقہ صدقے دے فضائل اور برکات نے کہ اگر کوئی بندہ کچھ صدقہ کردہ ہے نا دنیا تے اور پھر مر جاندہ ہے تو جدو قبر جا کے اس صدقے دیاں برکتاں ویکھدا ہے نا اور او دا اجر ویکھدا ہے تو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرے گا یا اللہ ایک باری موڑ زندگی دے میں دنیا جاواں تے اپنا سارا مال صدقہ کراں. جڑا مال اسی کونج کونج کے رکھنے ہیں گھٹ گھٹ کے رکھنے ہیں اس مال نو صدقہ کرنے دا حکم ہے. اللہ دے راہ وچ خرچ کرو. آپ فرماندے نے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں 70 سال تک اپنے نفس دے نال مجاہدہ کیتا. کنا 70 سال ڈھیر مصیبتہ مشکتہ اٹھائیاں لیکن بارگاہ الہی دا دروازہ نہیں کھلے. آپ فرماندے نے جویں ہی میں جو میرے حصے چھ میری ملکیت آئی نا جو میرا مال ہاں میرے حصے چھ ہوں میں سارا اللہ دے راہ تے تقسیم کر چھٹیا. تو آپ فرماندے نے وہ تقسیم کرن دی دیر ہوئی ہے میں نو رب لب گیا. صدقے دے اتنے فضائل نہیں صدقے دے اتنے برکات نہیں کہ اپنے مال چو صدقہ نکالو غریبان دیو مسکینان دیو اور دین دے رستے تے خرچ کرو. خواجہ عثمان رونی فرماندے نے ایک باری حضرت مولا علی سرکار حضور دی بارگاہ چال رہا عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز افضل ہے نفلی یا صدقہ افضل ہے. نہ سوری حضرت مولا علی سرکار حضور دی بارگاہ چاہے تھے آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ قرآن پڑھنا بہتر ہے یا صدقہ دینا. تو اڈے تے میرے کریم آقا نے فرمایا اے علی صدقہ دینا بہتر. قرآن پڑھن نالوں بھی صدقہ دینا زیادہ افضل ہے کیونکہ صدقہ دوزخ دی اگ بجھا چھڑا. صدقہ دوزخ دی اگ نو بجھا چھڑا. اسی طرح
خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ دی گل خواجہ عثمان ہارونی سناندے نے. آپ فرماندے نے کہ ایک یہودی رستے دے اندر روٹی دے ٹکڑے کتے نوں کھوا رہا سی. کیا سنو جانور کتے نوں روٹی دے ٹکڑے کھوا رہا سی. خواجہ حسن بصری فرماندے نے جدوں میرا اودے کول گزر ہویا نا تے میں انہوں آکھیا بھی یہ تیرا عمل تیرے کام کوئی نہیں ہونا کیونکہ تو یہودی ہے کافر ہے. تو یہودی بول کے کہندا ہے جس خدا واسطے میں یہ کردہ پیانا میرا خدا مینوں ویکھ رہا ہے. تیرے نزدیک بے فائدہ ہے لیکن جس خدا واسطے میں کردہ پیا ہوں میرا خدا مینوں ویندا پیا. اب فرماندے نے ایک زمانہ گزرن تو بعد خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ مکہ معظمہ پہنچے. جب طواف کر رہے سن بیت اللہ شریف دا تو کعبے دے پرنالے دے تھلوں میں نے ایک آواز آئی ربی اے میرے رب. آپ فرماندے نے واپسی آواز آئی لبیک یا عبدی جی میرے بندے. فرماندے نے میں حیران ہویا کہ ویکھا تے صحیح ایڈا کیڑا نیک بخت آدمی ہے جڑا تھلو آواز ماندا ہے ربی تے رب آواز دیندا لبیک یا عبدی جی میرے بندے. آپ فرماندے نے میں اوتھے تھوڑی دیر رکیا. انہیں سر سجدے چ اٹھا کے جدوں مینوں اپنے سامنے تکیا تے میں نندا میں نے پہچانیا. خواجہ حسن بصری فرماندے نے میں انہوں آکھیا میں تینوں نہیں سیاںیا. تے آپ فرماندے نے میں بول کے کہندا میں وہی بندہ جنوں تساں آکھیا تیری نیکی قبول کوئی نہیں ویکھا میری شے میری نیکی میرے رب نو پسند آئی ہے کہ نہیں آئی. انہیں قبول بھی فرما لیا اپنے گھر دی زیارت بھی کروا چھڈی تے مینوں اسلام نال مشرف بھی فرما چھڈیا. حضرت صدقہ ہے کیسے صدقہ کیجیے رب دے رستے تے خرچ کرنا اللہ دی رضا دی خاطر کسی غریب تے مسکین نو کچھ دے دینا بہت بڑا اجر ہے. اس کا اتنا اجر ہے کہ تجھے اس کا حساب نہیں لگا سکتے. حضرت صدقہ مصیبتاں اور بلاواں نو ٹالتا ہے. تو یہ تعلیم کدوں ملے؟ جدو اسی کسی اللہ والے کو بیٹھا اگے سنیے. خواجہ عثمان ہارونی فرمایا جس وقت کوئی آدمی پیاسے نو پانی پلاوے جنہوں پیاس لگی انہوں پانی پلا دے یا کسے بھکھے نو روٹی کھوا دے اللہ او دے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. گویا وہ انج ہو جاندا جویں ماں دے پیٹ چونے پیدا ہوئے. اور پھر فرمایا جڑا بندہ اللہ دے بندے نو بھکھے نو روٹی کھواوے کھانا کھلاوے تو اللہ او دیاں ہزار حاجات نو پوریاں فرمائے گا اور دوزخ دی اگ تو دور کر دے گا اور جنت دے اندر ایک محل بنا دے گا. ایک باری کسے بھکھے نو روٹی کھواوے ساڈے گھر تے مہمان آ جاوے تے اسی سر پھاڑ لیندے کدوں مصیبت آ گئی. کریم نبی نے فرمایا جدوں کوئی پراونا آوے نا تواڈے گھر تے گھبراویا جے نا وہ اللہ دی بارگاہ چوں اپنا رزق لے کے آوندا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر فرمایا جدوں بھی کسے مجلس وچ جاؤ تو سلام وچ پہل چلو. جیڑا بندہ سلام کردا ہے اللہ دے گناہ بخش دیندا ہے اور فرشتے اس شخص دی بخشش واسطے دعا کردے جیڑا سلام کرے مسافر. تو کتنے اچھے طریقے دے نال سانوں اسلام سکھایا گیا اور خوبصورتی دے نال. کریم آقا دی بارگاہ چ ایک بندہ ہے تو کہ حضور بھکھا ہو گیا برکت کو
میرے کریم نے فرمایا جدوں بھی اپنے گھر جاویں نا جدوں بھی جائیں یعنی نکلیں باہر پھر گھر داخل ہیں پھر نکلیں پھر داخل ہیں ہر وری اپنے گھر دے نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آکھیا کر اللہ تیرے رزق نو ودا دے سلام کر کے اس تو بعد 3 واری سورہ اخلاص پڑھ 3 واری سورہ اخلاص پڑھ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اگر گھر وچ ہووے ہی کوئی نہ تے حضور فرمایا سلام کر کے درود میرے تے پڑھ چھٹی میں تے ہے نہ سننا میرے تک تے سنائی دے گا دروشی پڑھ دے ہن صحابہ فرماندے نے اسی انتظار چاں بھی یہ جو ہن حضور عمل دسیا اینو تے ہنے دا رزلٹ ویکھیے چند دن گزرے وہ بندہ پھر حضور دی بارگاہ چاہیا میرے حضور فرمایا ہوں کی خیال کی صورتحال ہے تیری ہو سکے حضور اتنا رزق ہے میں تے تواڈے کول اپنے گھر واسطے منگیا میرے گواڈی بھی امیر ہو گئے میں تے اپنے گھر واسطے منگیا میرے تے گواڈی بھی امیر ہو گئے نے اللہ اکبر کبیرہ کریم فرماندے نے اے شخص اللہ ایڈا تیرے تے راضی ہویا ہے اے عمل کرن دی وجہ تو کیوں دیاں رحمتاں دے بے بہا خزانیاں دی بارش جدو تیرے گھر چ ہوئی ہے نا او دیاں چھٹاں گواڈیاں الوی ٹر گئیاں تاں انہاں دا رزق ود گیا حضرت کتنیاں برکتاں نے کتنیاں رحمتاں نے اگر تسی چھوٹے چھوٹے سلام کرنا کیڑا مشکل ہے جدو گھروں نکلے ہو واپس گھر آ چاہے تو تسی پڑھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور 3 واری سورہ اخلاص پڑھو حضور تے درود پڑھو تو تواڈے رزق دے اندر کمی نہیں آئے گی کریم فرمان لیکن یہ سمجھ ادوں ہوندا ہے جدو کسی اللہ والے دے ہتھاں وچ اپنے ہاتھ دتے ہون اور انہیں دین دا راہ وکھا چھڈیا علم پڑھ لیندے لیکن مغروری ہوندی ہے اس تو علاوہ اور کوئی عزیزان من حضور سلطان العارفین پاؤ سرکار فرماندے نے پڑھیا علم ودی مغروری عقل بھی گیا تلا بڑی بازار گل بیت ہون دی اپنی نسبت جوڑن دی اللہ والے دے نال نسبت کیویں دی جوڑنی خواجہ معین الدین چشتی اج میری سفر تے جان لگے ایک ٹانگے والے نو فرمایا میرے نال سفر کرے گا انہیں کہ حضور سفر تے ضرور کراں گا لیکن اتنی گل دس دیواں تہاڈا تے میرا مذہب نہیں رلدا تسی مسلمان ہو مسلماناں دے رہبر و مرشد و رہنما ہو میں سکھ مذہب دے نال تعلق رکھنا وا آپ نے فرمایا اساں سفر کرنا ہے مذہب نال سانوں کی لگے
چل دیا رستے دے اندر نماز ظہر دا ویلا ہو گیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے نے او ٹانکے والے حضرات ٹانکے تے روک میں ظہر دی نماز پڑھ لواں آپ ٹانکے تو تھلے اترے نے فرماتے نے آجا بیلیا رڑ کے نماز پڑھیے انہیں کہ حضور میں بیٹھن لگا دسیا میں مذہب میں اعتبار نال سکھاں ساڑھے مذہب کے اندر نماز کوئی نہیں فرمایا تو تے دسیا اسد تینوں کوئی نہ دسیا جڑا ساڑھے نال ایک لمحہ بے جاوے وہ بے دین نہیں رہنا دیندار بڑھ جاتا ہے گلبہ سرکار نے فرمائی کیا فرمند نے بڑی بازار محبت والے کوئی راہ پر لے کے پیری مریدی آسان ہو گئی مرید چار پیسے دے تے پیر کہندا جناب جنت دی ٹکٹ مل گئی تو میری خدمت کیتی ہے تینوں جنت مل جائے گی کوئی ٹکڑا زمین دا دے دے پیر اعلان کر دینا میں جنت دی پرچی تینوں لکھ دینا کوئی چند پیسے ٹکے دے دے تے کہندا میں جنت دی پرچی لکھ دینا پیر کیویں دا ہوندا ہے دنیا دی دولت نال غرض نہ ہوے اگر کر سکتا ہے تے مرید دے دل تے نگاہ کر کے او دے دل نو پاک کر چھوڑے حضرت اٹ پٹیاں پیر نکل دیں آؤ جی ساڑھے مرید ہو جاؤ جنہوں نان دا پتہ کوئی نہیں دین دا پتہ کوئی نہیں تے جے کسے نو دین لب بھی گیا ہے کسے نو علم لب بھی گیا ہے تے مغرور ہو گیا ہے اللہ دے ولی اللہ دے فقیر مغرور نہیں عاجز ہوندے نہیں دنیا داری نال تعلق نہیں ہوندا انہاں دے اندر آکڑ تے مغروری نہیں ہوندی حضرت پیر ملنا ہے اگر لبنا چلنا ہے پھر ذرا ایک نگاہ کر لویں جے معین الدین ورگا پیر ہوئے چھٹی نہ ہوئے ہتھاں وچ ہاتھ دے لویں اگر پیر خواجہ قطب الدین مختار کاکی ورگا ہوئے تے مرید ہو جاویں اللہ اکبر کلیاں فرمایا بڑی بازار یارا محبت والے کوئی راہ پر لے کے راہ پر نال ضرور لے لینا کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا اس بازار نو پہلے جاندا ہوئے دے حقیقت رموز واقف ہوئے ہوتے ہیں چیزاں اس راہبر دے اگر ہاتھ سے ہاتھ پا لویں گا تو حضور غوث الاعظم سرکار جیسی ہستی فرماتے نے جڑا نیرا ساڈے مدرسے چوں لنگ جاوے نا اسی اودی بھی بخشش کرواواں گے نیرا لنگ جاوے مرید نہ ہوئے تے جڑا نیرا انہاں کہہ دے نا کہ میں مرید ہاں غوث الاعظم دا اور میرا مرید نہ ہوئے تے فرمایا اودی بھی شفاعت میں کراں گا حضور غوث پاک دے بوئے تو لگ جاویے تے اللہ جنت دیندا ہے اللہ سب نو مدینے لے جاوے مڑ جڑا مدینے والے کول توڑ ٹر جائے کی خیال ہے آمینہ دلالو دی سفارش نہیں کرے گا وہ تے سارے نو سینے لاندے نے نا یہ تو دنیا دار نے نا دنیا دا تقاضا ہے نا کہ مزاج نو پسند آیا تے جناب من لیا نہ پسند آیا تے پران سائٹ چھٹیا لیکن آمینہ دلال دا ایسا دارے کوئی جیویں دا بھی آیا سائیاں سینے نار لائے انہوں سینے نار لائے چھڑیا نہیں وہ پاہمیں دنیا ہوئے اوکھا ویڑا آوے مشکل آ جاوے جدو سارے چھڑ جان تے ایک آواز ماریو سنیا اپنے غلام تے نظر کرم فرماؤ نا تے آمینہ دلال مدینے بیٹھا اپنے غلامہ تے نظر کرم فرمائش پھر قبر دا میدان ہوئے
جو فرشتیاں دے سوال ہون تے بندہ جاوے پھس کوئی کم نہ آ رہا قبر اچ کیا جڑے لگ دے پتر بیلی یار بڑے رہے آئے پیار والے وہ تے دفنا کے واپس آ گئے اوتھے بھی اگر کسے کم ہونا ہے تو آمینہ دلال دی ہستی اور پیر ناصر شاہ صاحب دا بڑا سونا شعر ہے میں ایویں گل یاد آ گئی تو سنا دینا ورنہ تقریر میں کمپلیٹ کر دیتی سی بات محبت دی ہے کہ جدوں سائیں کرم فرما دیں وہ نہیں ویندے کہ ویندا ہے جدوں بس دریا رحمت جوش چا جاوے وہ اپنے غلاماں تے نظر کرم فرما چھڑدے ہوندے نے سارے نالوں وڈی جڑی مدینہ شریف گیا تو انہوں تسلی ملتی ہے نا وہ اے وے کہ آمینہ دلال فرماندے نے جے تو انہوں کوئی بھی اپنا نہ رہا ہوئے نا تے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا کھبے ہاتھ سنہری الفاظ دے اندر لکھیا ہوا ہے کریم فرمایا انہوں لکھوایا بھی انہوں کڑوں جڑے انہوں مندے ہی نہیں شفاعت مصطفیٰ انہوں جڑے مندے ہی نہیں کھبے ہاتھ دے اندر ایک فریم لگا ہوا ہے سنہری الفاظ دے اندر لکھیا ہوا ہے میری شفاعت میری امت دے سب تو بڑے گناہگاراں واسطے گھبراویا جناب تسی میرے بھوے تے آ گئے میں خالی نہیں لوٹان لگا عزیزان مولا سرشاہ فرمان لیں جدو قبر دا میدان ہوئے گا جدو کوئی لگدا یار بیلی کب نہیں آ رہے ہوئے گا فرشتے سوال کرنگے من ربو کا ہو بندیا دستے سے تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے اے سستی دے بارے تیرا کی خیال ہے جدو اندھیری رات اندھیری قبر ہوئے گی بندہ گھبرایا ہوئے گا تے آمینہ دے لالا جان گے اپنے غلام تے نظر کرم فرمان گے او فرشتوں انہوں چھوڑ دے وہ اے میرا غلام آیا بیٹھا ہے اے میرا غلام آیا بیٹھا ناصر شاہ کی میں ایدی ترجمان نہیں کر دینی آپ فرما دینے بخشش کس کو رحمت کس کو بخش پناہ میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہ میں رہیں گے اللہ دا قرآن پڑھئے رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمت اللہ فرماتا محبوبہ میں ساری کائنات واسطے تینوں رحمت بنا کے بھیجے ہے ترجمہ لی ناصر شاہ فرمانے لے رحمت کس کو بخش پناہ میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہ میں رہیں گے اور تڑپے گے تو آغوش میں لے کہ ورنہ سے کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے کچھ دیر تو عزیزہ یہ بات نو دل دے اندر بٹھا لے بچہ خواہش کرے میں نو چیز چاہی دی باپ دا دل کرے میں اپنے پتر نو لے کے دیا ایک خواہش کرنے آمینہ دلال سونا عملہ تے مان کوئی نہیں نمازہ تے مان کوئی نہیں ایک کوئی مان ہے تیری ذات جو رحمت للعالمین
خواہش رکھے تے باپ دا دل کردہ میں پوری کراؤں ماں دا دل کردہ میں پوری کراؤں ملی یار کے خواہش دا ادار کریے سجن چنگے ہونے تے دل کردہ میں دی خواہش پوری کراؤں جدو تیرے دل اندر خواہش ہوئے گی مرنا تے ایک دن سارے نے جدو میں مر کے جاؤں جدو تیجا سوال آوے دس بندے ایس ہستی دے بارے تیرا کی خیال ہے اے آمینہ دلال میں نوی سین میں لالوے دل دے اندر خواہش رکھ کے دنیا تے پڑھتا رہو قیامت اڑے دیڑے بھی کرم ہوئے گا تے قبرچ بھی کرم ہوئے گا کرب قبر دے اندر بھی کرم ہوئے گا آپ فرمان نے تڑپے نا خبر دی اندھیری رات ویک کے فرشتیاں دی شکل ویک کے سوال جواب جدو نہیں کمے گا تڑپے گا تے پھر کی عالم ہوئے گا ناصر شاہ فرماندے میں جدو اسی خبر جانا ہے تے پھر کی ہوئے گا آپ فرماندے نے تڑپے گے تو آغوش میں لے گے ورنہ سے کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے ورنہ سے کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو دن محشر کا ہوگا اور پھر اللہ اپنے محبوب کو وہ مقام محمود عطا فرمائے گا اور فرمائے گا محبوب بیٹھنا اس مقام پہ میرے حضور نہیں بیٹھیں گے سر سجدے میں رکھیں گے عرض کریں گے باری تعالیٰ ابھی میرے غلام میرے امتی تو دوزخ میں ہیں اور فرمائے گا محبوب آخری جملہ جو ہوگا کہ جس کے دل میں رتی کے دانے برابر بھی ایمان ہے نا محبوب اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت لے جائیے اتنے لجپال اور کریم آقا ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں اس کی ذات کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا ہے جس کی امت بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہیں اللہ دی بارگاہ دعا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے حضور نہ سچا سچا عشق پیار کرنے توفیق نصیب فرمائے وما علیہ